اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے، اسلام کو درپیش جدید چیلنجز کے حوالے سے۔ اور ہم نے جو لاسٹ میں پڑھا تھا وہ ماڈرن سائنسز تھا، ماڈرن کلچر تھا، ماڈرن فلسفی تھا، اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، یہ سبق ہے، وہ ماڈرن سائنسز کے اوپر ہے۔ ماڈرن سائنسز کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بالکل واضح کرتا چلوں کہ جب بھی ماڈرن سائنسز کی بات ہوگی تو اس سے مراد ایگزیکٹ سائنس ہے۔ ایگزیکٹ سائنس، اس سے مراد وہ جدید سائنس ہے کہ جس نے ہمارے ذہنوں میں وہم اور گمان، جو الٹی سیدھی چیزیں ہمارے رواج میں موجود تھیں، اس کو اس نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ عقائد اور نظریات جو آپ کے ہیں یہ غلط ہے۔ اگر اس کی ابتدا کی بات کی جائے اور اگر میں اس کو 2 حرف میں بیان کروں تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ایگزیکٹ سائنس ہے یہ بالکل اسلام کے عین مطابق ہے۔ بلکہ میں اگر یوں کہہ دوں کہ یہ قرآن پاک کی ایگزیکٹ سائنس جو ہے، قرآن پاک کی اور حدیث کی تشریح کرتی ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بلکہ آگے چل کے میں 1-2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو لگے گا کہ یہ ایگزیکٹ سائنس تو بالکل قرآن اور حدیث کو بیان کر رہی ہے، ایکسپلینیشن دے رہی ہے، اس کی ٹکرا نہیں رہی اس کے ساتھ۔ بلکہ اور اگر اس کی بات کی جائے ابتدا کی تو یہ 1277 میں مڈل ایسٹ میں یہ پیدا ہوتی ہے، اور اس کا جنم جو ہے، اس کی ابتدا جو ہے، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ 1277 جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب میتھولوجی اور ہسٹری، جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 2 چیزیں بڑی عام تھیں۔ اور اس سے مراد میتھولوجی سے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں سائنس سے پہلے کچھ چیزیں اپنے تھی چلا رہے تھے وہ۔ فار ایگزامپل، ان کا یہ ماننا تھا یہ جو پانی ہے یہ آسمان سے نہیں بلکہ ایک دیوتا ہے، یہ اس میں سے یہ پانی نکلتا ہے، گویا یہ ایک دیوتا ہے، وہ پانی ہمیں بھیجتا ہے۔ لیکن ایگزیکٹ سائنس آئی، اس نے اس کے اوپر تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ 2 گیسز ہیں، H اور 2O، یہ دونوں جب ملتی ہیں H2O اس کا ایک فارمولہ ہے، تو یہ دونوں گیسز مل کے پانی بناتی ہیں۔ یعنی کہ اس نے لا آف نیچر کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور لا آف نیچر میں جو چیزیں ہیں اس کو اس نے مشاہدہ کیا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس کے اوپر اپنا کمنٹ کیا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں، ایگزیکٹ سائنس کہتی ہے کہ ہم نے سیاروں کی جب تحقیق کی تو ہمیں اس میں ایک سیارہ ایسا ملا کہ جیسے اس پر کوئی نوک کر رہا ہے، کوئی کھٹکھٹا رہا ہے اس کو۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، تمہیں کیا پتا وہ طارق کیا چیز ہے؟ اب آپ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، یہ جو ستارے کا نام طارق ہے، اس کو اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس کا ہے دستک دینے والا۔ یعنی ایگزیکٹ سائنس جو ہے وہ قرآن پاک کے لاز جو قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، فنڈامنٹلز جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے ہیں، بیان کیے ہوئے، اس کو ایکسپلین کرتی ہے۔ ایگزیکٹ سائنس کبھی بھی وہ ٹکراتے نہیں ہے اسلام کے ساتھ، بلکہ اسلام کی چیزوں کو مزید ایکسپلین کرتی ہے وہ۔ اچھا، اب آگے دیکھیں، بارش کے حوالے سے ہمارے لوگوں کے اندر ایک نظریہ تھا کہ دیوتا ہے آسمان پر، اس کی اگر زمین پر پوجا کی جائے یا اس کے نظر چڑھائی جائے اس کو تو بارش ہوتی ہے۔ لیکن سائنس نے آ کے، ایگزیکٹ سائنس نے آ کے ریسرچ کی، اور اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو یاد ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں معاف فرمائے، مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن میں بوڑھے لوگوں پہ پانی پھینکا کرتے تھے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ بوڑھے شخص پہ پانی پھینکیں گے اور اس سے وہ گالیاں دے گا، غصہ کرے گا، تو اس طرح بارش ہوگی۔ یعنی کہ یہ نظریات جو تھے، یہ بچپن میں ہر ایک نظریہ ہوتا ہے، تو اسی طرح ہم سے جو قدیم لوگ تھے ان کی اسی طرح کے نظریات تھے۔ لیکن سائنسز نے آ کے 1277 میں بتایا ایسا نہیں ہے، بلکہ سورج کی تپش جو ہے وہ سمندر کے پانی پر پڑتی ہے، اور پانی جو ہے وہ آبی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے بادلوں میں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ برستا ہے۔ یہ پروسیجر ہے، پوری تحقیق ہے ایک سائنس کی۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، یہ اسلام سے کہاں ٹکرا رہی ہے؟ بلکہ یہ تو اچھے سے ایکسپلین کر رہی ہے، ابھی میں آگے آپ کو اس کی دلیل بھی دیتا ہوں۔
اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، دیکھیں ایک مزے کی بات، جہاں پر سائنس کو چاہیے تھا کمٹ کرنا اس نے ویسے یہ زیادتی ہوئی ہے، وہاں پر اس نے کمٹ نہیں کیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ تو ایگزیکٹ سائنسز کی بات آ گئی، ہم یہ جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی تو کھارا ہوتا ہے، اور کھارا جو پانی ہوتا ہے اس میں نمک کی بھی جاری بات ہے، اس میں نمک کی بہت زیادہ مقدار ہے۔ اب جب اس میں نمک کی مقدار زیادہ ہے، اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ پانی خراب کیوں نہیں ہوتا؟ وہ خراب اس لیے نہیں ہوتا چونکہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے اس کا ایک سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ اس میں نمک ہے، اور نمک پانی کو خراب نہیں ہونے دیتا، بلکہ اگر آپ تھوڑی دیر کچھ دن کے لیے پانی کو اگر آپ برتن میں رکھتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کچھ دن بعد وہ اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، اس میں سے کوئی کیڑے پتنگے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، ایون تو اگر جو کھلا پانی ہو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ پانی دیکھتے ہیں کہ جب بارش آتی ہے تو وہ بڑا صاف ستھرا اور بڑا میٹھا پانی ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو جاتا ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے ایک دلیل دوں گا۔ تو یہ ایگزیکٹ سائنس جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ آبی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے اور اس سے بارش ہوتی ہے، بلکہ یہ کسی بوڑھے پہ پانی پھینکنے سے نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ کوئی دیوتا چھوٹا اس کا بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ ہمیں بھی پتا کہ پانی اتنی مقدار میں کھڑا ہوا پانی خراب نہیں ہوتا، یہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس نے پانی کو، کھڑے پانی کو خراب نہیں ہونے دیا، اس میں اللہ نے نمکیات ڈال دی جس سے نمک بیٹھ جاتا ہے، پانی اوپر رہتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی پانی خراب نہیں ہوتا۔ اب ایک آگے میں اس کی متعلق قرآن پاک سے ایک آیت بھی بتاؤں گا جس میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یار یہ ایگزیکٹ سائنس جو ہے یہ تو قرآن پاک کے بالکل عین مطابق ہے۔ لوگ یا علماء کرام یا مولوی حضرات جنہوں نے اس کا مطالعہ صحیح سے نہیں کیا یا اس کو سمجھا نہیں ہے، وہ کیوں اس کے خلاف ہیں، وہ آگے چل کے آپ کو پتہ لگے گا۔ سورج سے متعلق فلسفہ ہمارا یہ تھا کہ انسان کھڑا ہوا اور جو ہے سورج ہے وہ گرد گھومتا ہے، یہ ہمیں آج تک معلوم تھا، لیکن جدید سائنس نے آ کے بتایا کہ نہیں، نیچر یہ نہیں ہے بلکہ قدرتی نیچر یہ ہے کہ زمین گھومتی ہے، سورج اپنی جگہ پر کھڑا ہے، باقی ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اور سائنس نے بالکل اس کو ایگزیکٹ پروف کیا ہے اور ہمیں دکھایا، اور ہمیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے ماننے میں، چونکہ وہ ٹھیک ہے، قرآن پاک کے مطابق ہے۔ اب جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب جس میں انہوں نے اس بات کی دلیل دی ہے کہ زمین ساکت ہے، اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ دوبارہ سے اس کو ری امپروو کرنے کی ضرورت ہے کتاب کو، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ حرف آخر ہیں، بلکہ قرآن پاک کی آیات اگر واضح کر رہی ہے ایگزیکٹ سائنس تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہمیں ماننا چاہیے اس بات کو۔ بہت سارے ایسے نظریات ہوتے ہیں کہ جس میں آپ رجوع کر لیتے ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر احمد رضا خان بریلوی صاحب آج اس جدید دور میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر سائنس میں مزید آپ کے لیے چیزیں کھول کے رکھ دی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس بات پر رجوع کر لیتے ہیں۔ الغرض یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے، میں اس پہ بھی دلائل دے سکتا ہوں کہ انہوں نے کس سینس میں یہ کہا ہے کہ زمین ساکت ہے، یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ جہاز میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم خود تو نہیں اڑ رہے ہوتے ہیں نا، جہاز اڑ رہا ہوتا ہے، ہم تو ساکن ہی کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ جہاز اتنی سپیڈ میں جا رہا ہوتا ہے یا ٹرین اتنی سپیڈ میں جا رہی ہوتی ہے، ہم ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکل ہماری 70-80 کی سپیڈ میں جا رہی ہوتی ہے، ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمین ساکن ہی ہے لیکن وہ اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ زمین جو ایسے چکر کی طرح جو گھوم رہی ہے نا، اس کا چکر اتنا تیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کلا بازیاں کھا جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خاص اللہ نے اس کی مقدار رکھی ہوئی ہے، اور یہ بالکل عین اسلام کے مطابق ہے۔ خان صاحب کی اگر کتاب دیکھیں تو اس کے اوپر مزید کلام بھی کیا جا سکتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الغرض یہ ایگزیکٹ سائنس نے اس طرح کی جب چیزیں دیکھی، اس نے سمجھا کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہم نے کارنامہ کر دیا ہے، اس نے ایک فارمولا ایجاد کر دی جس کو کہتے ہیں ری امپروو۔ وہ کہتا ہے، سائنس کہتی ہے کہ ری امپروو کرنے کی ضرورت ہے ہر چیز کو، ہر خیال کو، اور یہ کرتے 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 اللہ کے دربار میں چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اب وہ اللہ کو بھی دوبارہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو اسی سائنس کے اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اور جو ہمارے الہادی بھائی ہیں، ہاں میں ان بیچاروں کو گمراہوں کو اور کیا کہوں، بھائی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو دوبارہ سے انالیسس کریں اور کتابوں کو دوبارہ سے پڑھیں، قرآن پاک پہ غور و فکر کریں۔ اسلام سے بہتر دین کو پوری دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ بطور مذہب بھی آپ اپنائیں، بطور دین بھی آپ اپنائیں، کسی طرح بھی آپ لیں، ہر طریقے سے ہر رسول اس کا جناب زندگی کی عین حیات کے مطابق ہے۔ اب ویسٹرن سائنسز اور ویسٹرن کلچر کے حوالے سے غلط فہمی کا جو شکار ہوئے ہمارے علماء یا ہمارا جو دینی طبقہ ہے جنہوں نے سائنس کی جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کی ہے، وہ اصل میں ماڈرن سائنسز اور ویسٹرن کلچر کے اندر یا سویلائزیشن کے اندر وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکے۔ اور ہم نے بلکہ ماڈرن کلچر اس سے پہلے پڑھا تھا، ہاں ماڈرن فلسفی آپ جو ہے اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اسلام اس کو بالکل ریجیکٹ کرتا ہے چونکہ وہ بات ہی خدا سے شروع کرتا ہے۔
ہم ایسے سائنس کو نہیں تسلیم کرتے کہ جو اللہ کے وجود کا انکار کر دے، باقی اس کو ہر چیز نظر آتی لیکن اللہ اس کو نظر کسی چیز میں نہیں آتا۔ بلکہ اس میں بڑے بڑے فلاسفرز کی میں نے کچھ حوالہ جات بھی لکھے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کو چاہیے ہو تو یہ میں نوٹس بھی دے دوں گا۔ آگے آ جاتے ہیں جی ایگزیکٹ سائنسز۔ ایگزیکٹ سائنسز ایکچولی کرتی کیا ہے؟ وہ لا آف نیچر کو بیان کرتی ہے، صرف یہی اس کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا کام نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ جہاں پر ایگزیکٹ سائنس کو بھی اسلام کی ضرورت پڑے گی، بلکہ یہ آیت مبارکہ دیکھیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ۔ اب اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک لفظ مبارکن استعمال کرتا ہے، فرماتا ہے وہ اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماءً پانی، اور وہ بھی مبارک۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں، یہ پانی ابھی سائنس ہمیں کیا کہہ کے گئی ہے کہ یہ سورج کی تپش پڑتی ہے پانی کے اوپر، پانی سے آبی بخارات بنتے ہیں، بادلوں میں جاتے ہیں، بادلوں سے بھی نیچے برستے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت، اب آپ اس کا جواب دیں نا ذرا، کہ جب بارش ہوتی ہے اور سمندر کے وہی جو آبی بخارات بن کے اوپر جاتے ہیں وہ تو نمکین تھے، تو یہ اوپر سے نیچے آتے ہوئے میٹھے کیسے ہو گئے؟ کیا فرشتے اندر چینی ڈال رہے ہیں اس کے؟ کیا اندر کوئی اس کے کوئی سسٹم لگا ہوا ہے؟ سرکار یہی تو خداوند قدوس کی قدرت ہے کہ جس کو سائنس سے بھی آگے جا کے ہمیں سمجھنا پڑے گا، سائنس کو یہاں تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں صرف لا آف نیچر پہ بات کر سکتی ہوں، جو چیز فزیکلی موجود ہے میں اس کے اوپر کمٹ کر سکتی ہوں، یہ کہنا چاہیے اس کو، لیکن خدا کے بارے میں اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال نہیں بنتا، چونکہ وہ اللہ ہی ہے جو نمک سے بھرے ہوئے پانی کو اٹھاتا ہے، اوپر آسمان پہ لے جاتا ہے، آسمان سے نیچے پھر جب واپس اس کو بھیجتا ہے تو وہ میٹھا اور شفا والا اور صاف ستھرا پانی ہو جاتا ہے، بلکہ استعمال کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ اور باہر تو میں نے اب دیکھا باقاعدہ انہوں نے ٹینکس وغیرہ رکھ دیے ہیں کہ بارش کا آدھے سے زیادہ پانی وہ استعمال کر دیں۔ اب آگے دیکھیں جی ایگزیکٹ سائنسز۔ اب اس میں دوسری چیز کے قانون، ٹھیک ہے یہ آگے قانون اسلام اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ حکمت ضلالۃ المؤمن، کہ مومن کی جو میراث ہے وہ گم شدہ، جو اگر کوئی حکمت کی بات ہے اگر وہ جہاں سے بھی ملے وہ لے لو، چونکہ وہ مومن کی کیا ہے؟ میراث ہے، اور مومن کا سب سے زیادہ اس کے اوپر حق ہے۔ اب میرا جو پچھلی ویڈیو میں بھی یہ میرا دعویٰ تھا، اس میں بھی ریکویسٹ اور دعویٰ ہے کہ خدا را آج ہم اسی وجہ سے سائنس سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کا جو واقعہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے مسلمان کے بچوں کو بٹھایا اور اس کو کہا کہ ان کو تعلیم سکھاؤ۔ میرا صرف آپ سے یہ سوال ہے، کیا وہ مشرکین جو ہے مسلمانوں کے بچوں کو درس قرآن دے رہے تھے؟ کیا وہ درس حدیث دے رہے تھے؟ اور بھائی وہ کفار تھے، کفاروں کے ائمہ تھے بڑے بڑے، ان کو اگر پکڑا پھر انہوں نے کیا تعلیم دی ہوگی؟ میرا بھائی اس وقت کی جو جدید تعلیم تھی، جدید سکلز تھے، لیڈرشپ جو تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ذمہ لگائی، لکھنا تھا، پڑھنا تھا، اس میں بولنا تھا، ہر قسم کا سکل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرسٹ یونیورسٹی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم who built اب یونیورسٹی آف مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینہ کی جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو یہ چیزیں سکھائیں۔ آج ہمیں بھی اپنے بچے کو سائنسز کے حوالے سے گائیڈ کرنا چاہیے، اس کو سکھانی چاہیے، بلکہ ایگزیکٹ سائنسز ہو، وہ ماڈرن کلچر ہو، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کی آیات کی اور احادیث کی تشریح کرتی ہے، ان میں سے جتنی اچھی باتیں ہوں وہ اب ہمیں لے لینی چاہیے اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی غلط فہمی میں آ کے اس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا ماڈرن کلچر، ماڈرن سائنس اور ماڈرن فلسفی کے حوالے سے اسلام ان نیو یا ماڈرن ایجز کے اندر کے جو ہمارے لیکچر تھے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب اسلام کو درپیش جدید چیلنج جس میں جو اگلی ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش رہے گی کہ وہ ایجوکیشن کے حوالے سے میں بناؤں۔ اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔